وہ دکھائیں وہ حدیث اپنی کتاب میں دکھائیں کہ وہ چیف جسٹس تھے نا. اپنا نام آپ چینج کریں, دلاور حسین نام رکھ دیں. آپ اس سے آپ بہادر بنیں گے نام رکھنے سے؟ نہیں بالکل نہیں. اسلامک یونیورسٹی ریاض میں وہ یعنی کٹر وہابی انٹا شیعہ سے انٹا شیعہ وہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ وہابی سب سے بڑا پکا شیعہ انٹا شیعہ تکفیری ٹائپ کا جواب سن 1958. اگر یہی حدیث ابو بکر کے متعلق ہوتا نا کہ انت خلیفتی, تو آپ سارا دن اس کو شیعوں کے منہ پہ مارتے ہیں نہیں مارتے؟ ہاں بسم اللہ کیا سوال ہے؟ اچھا کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ خلافت اور ملوکیت میں فرق کیا ہے بیسیکلی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہماری جو کتب صحیحین ہیں, جو سیاستہ کی کتب ہیں, اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمیں سنائی جاتی ہے. ہمارے مولوی صاحب علامہ صاحب ہمیں سنایا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت آتی ہے. اور اس 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا, اور ممبروں پر جو ہے نا بندر بیٹھیں گے, بدو میاں کے بندر بیٹھیں گے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا تھا یہ خلافت اور ملوکیت میں ان دونوں میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ حدیث ہے تو ان کا جو خلیفہ جانشین تھا وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سنہ 10 ہجری کے فوراً بعد. جی. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے کب؟ سنہ 40 کو. تو ان کا جو خلیفہ تھا دنیا میں کتنے سال رہے ہیں؟ 30 سال رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کے بعد خلافت 30 سال کی ہے. اگر یہ کوئی حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جانشین دنیا میں ان کے بعد 30 سال رہیں گے. 30 سال رہے. بالکل امیر المؤمنین 30 سال رہے. ابو بکر تو ان کا خلیفہ ہے ہی نہیں. کبھی انہوں نے نہیں کہا ابو بکر میرا خلیفہ ہے, عمر میرا, عثمان میرا. یہ تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. جو خلیفہ ہے ان کا کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. وہ ان کے بعد 30 سال سے رہے, 30 سال زندہ میں رہے. اس حدیث کا تعلق ابو بکر, عمر, عثمان سے ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ ہاں ابو بکر, عمر, عثمان کو اگر وہ خلیفہ بناتے تو بات ہوتی نا کہ یہ 30 سال رہے ہیں. لیکن ان کا جو خلیفہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, اور وہ ان کے بعد دنیا میں 30 سال رہے ہیں. ہاں. ملوکیت کیا؟ ملوکیت یعنی غنڈگردی. بادشاہ ہوتا ہے. ابھی مثلا سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے, سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے وہ تو لوگوں کی مرضی سے تو بادشاہ نہیں بنا نا, کہ اگر لوگ اس کو کہہ دیں کہ ہٹ جاؤ وہ ہٹ جائے گا, شرافت سے ہٹے گا. شرافت سے ہٹے گا؟ کبھی نہیں ہٹے گا. لیکن وہ جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اس کے کال اتار دیں گے نا. تاریخ میں بھی یہ رہا ہے. جی بالکل. کہ جو ابھی آپ اگر بادشاہ کو کہہ دیں کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہے, وہ تو آپ کی طرف مسکرات تو نہیں لے گا, آپ کو انعام تو نہیں دے گا, وہ آپ کا جو ہے آپ کے سر سے باہر نکال دے گا. ٹھیک ہے نا. تو خلیفہ جو ہے, خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین, ان کا وصی. ٹھیک ہو گیا. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری جو کتب ہیں, جو عربی لغت کی صحف اور نحو کی کتب ہیں, اس کے اندر ملوکیت لفظ کا معنی یہ ہے کہ اپنے بعد اپنے ہی جو ہیں جانشین یا اپنے گھر والے, ان کو جو ہے نا ڈیفینیٹ کر جانا کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا, جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی ضروری نہیں ہے اور بھائی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی بنا دے. بھائی بہت سارے بادشاہ دنیا میں آتے ہیں, اس کو کوئی وہ اپنے تلوار کے زور سے وہ پرانے بادشاہ کو قتل کرتا ہے, خود بادشاہ بن جاتا ہے نا. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کے گھر والے اس کو بادشاہ بنا دیں. اس کا ابا جان اس کے چچا دنیا سے جا رہے ہیں, سسر دنیا سے جا رہے ہیں, اس کو بادشاہ بنا دے. اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن بہت سارے بادشاہ ہیں دنیا میں, تاریخ اسلام میں, وہ پرانا بادشاہ ہوا تھا, وہ فوج میں اس کی فوج کمزور ہو گیا کچھ, اس کو قتل کر دیا, خود بادشاہ بن گیا, بس ختم. ہاں. لیکن میں ظاہراً اگر دیکھا جائے تو خلافت تو ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور عثمان غنی کے پاس رہی ہے نا. دیکھیں آپ اس کو خلیفہ کہتے ہیں نا. مولا علی خود ان کے جو ہے نا وہ چیف جسٹس رہے ہیں. نہیں یہ بھی جھوٹ ہے. وہ دکھائیں, وہ حدیث اپنی کتاب میں دکھائیں کہ وہ چیف جسٹس تھے نا. یہ دو سب دیکھیں, اگر جھوٹ دلیل ہے تو بھائی سب ہندو بھی مذہب صحیح ہے. اگر جھوٹ دلیل ہے تو ہندو مذہب بھی صحیح ہے. ہاں. لیکن یہ ہے کہ حق بات کی تلاش ہے ہم. آپ کہتے ہیں خلافت اس کے پاس رہی ہے. ابو بکر کو کس نے خلیفہ بنایا ہے؟ اور بھائی خلیفہ کس نے بنایا؟ اگر اللہ بات سنو نا بھائی, لوگوں کے کہنے سے کہ وہ فلانی خلیفۃ الرسول ہیں, خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ کوئی خلیفہ نہیں بنتا. آپ بھی اپنے آپ کو نام رکھ دیں نا دلاور, اپنا نام آپ چینج کریں, دلاور حسین نام رکھ دیں. آپ اس سے آپ بہادر بنیں گے نام رکھنے سے؟
نہیں نہیں بالکل نہیں. نہیں، آپ اپنا نام رکھ دیں عالم. بہت سارے دنیا میں ہیں ان کا نام ہوتا ہے عالم، فلان محمد عالم. جی جی وہ کوئی بڑا عالم ہوتا نہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا بیچارہ، نام عالم رکھ دیا. دانشور نام رکھ دو بھائی، کوئی چیز نام، اس سے انسان تو ٹھیک ہو. آپ لوگ اب ابو بکر کو خلیفہ کہتے ہیں، اور لوگوں کے کہنے سے یا صحابہ کے کہنے سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا. خلیفہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا آپ کے علماء سے یہی دعوت ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں ابو بکر کی خلافت کی شرعی دلیل کیا ہے. اگر اس کی خلافت کی شرعی دلیل ہے تو بھائی ابو بکر خلیفہ. اگر شرعی دلیل نہیں ہے تو خلافت باطل ہے، وہ جھوٹا خلیفہ ہے. بات ختم. جی بالکل. ابھی آپ جو ہے نا، اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے آپ کو خلیفہ نام رکھ دے کہ میرا نام خلیفہ خلیفۃ اللہ ہے، اس سے وہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا. نام سے یہ نہیں ہوتا بھائی. ہاں اب آپ سب جو ہے نا، آپ جماعت مخالفین ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، سنی حضرات، یا آپ ابو بکر کو خلیفہ کہتے ہیں اور تم لاکھ خلیفہ کہتے ہو. آپ کے کہنے سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا. اور آپ کسی جو خلیفہ واقعی خلیفہ اس کو خلیفہ نہ کہہ دو، آپ کے نہ کہنے سے وہ خلیفہ ہونے سے ختم نہیں ہوتا. جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے وہ خلیفہ ہے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا وہ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی بالکل. اچھا پوچھنا یہ چاہوں گا کہ نص قطعی سے آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ابھی 2-3 احادیث دکھا دیا نا میں نے. نہیں احادیث سے نہیں، قرآن مجید سے دکھایا نا. یا احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر اتنی فصاحت اور بلاغت سے کہا ہو کہ میرے بعد حضرت علی شیر خدا علیہ السلام جو ہیں یہ خلیفہ ہوں. بالکل میں نے ابھی دکھایا نا بھائی. ابھی آپ نے کال کیا اس سے پہلے میں نے دکھایا. ابھی دوبارہ دکھا دیتے ہیں. جی جی یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب السنہ لامام ابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم، متوفى سنت 287 میں ان کی وفات ہوئی. بخاری کی وفات ہے سنت 255، مسلم کی وفات ہے 260، احمد ابن حنبل کی وفات ہے 240 241. ٹھیک ہے نا. حسن بھائی سیاستہ سے دکھائے نا مجھے، یا قرآن مجید سے دکھائے. بھائی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے پہلے حدیث کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا قول دکھائیں. پکا قول دکھا رہے ہیں وہ بخاری مسلم سے بھی دکھائیں، کوئی بات نہیں، بخاری مسلم سے بھی دکھائیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے وہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ صرف یہ صحیح ہیں. اور کوئی آپ دکھائیں کوئی دیکھیں. میں بھائی یہ کتاب ہے تمہارا سیر اعلام النبلاء ذہبی صاحب کی، جو ثالث عشر. یہاں پہ ابن ابی عاصم کے متعلق کہتے ہیں حافظ کبیر، امام بارع متبع للآثار کثیر التصانیف. یہ محدث ہیں، یہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے. اچھا. اور اس کے مد، ہاں بالکل، ہاں ایک کوئی شیعہ مولوی آپ کے علماء میں سے. اور اس کتاب کے محقق کون ہے؟ اس کتاب کو تحقیق کیا ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ، جو حدیث کا پروفیسر ہے اصول الدین کالج میں، محمد ابن سعید اسلامک یونیورسٹی ریاض میں. وہ یعنی کٹر وہابی، انٹا شیعہ وہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا پکا انٹا شیعہ تکفیری ٹائپ کا جواب. سن 1998 میں کتاب چھپی ہے ریاض میں. اچھا اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے. اچھا یہ حدیث نمبر 1222، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، مجھ سے وہی منزلت ہے. یہ تو حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، یہ تو صرف اس میں نہیں ہے. جی بالکل ہے. اور قرآن کی آیت ہے اخلفنی فی قومی. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ تو میرا قوم میں میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے. لیکن اگر نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اتنی فصاحت اور بلاغت سے یہ فرما دیا، بھائی بات سنو، ابھی ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی. اچھا تو اگر آپ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہارون موسیٰ کو نہیں جانتے، کوئی کہتے ہیں ان کو نہیں جانتے، بھائی یہ پیغمبر کو ایسے غلط فہمی ہوگی، نستجیر باللہ. یا کہتے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کو معرفت ہے کہ ہارون اور موسیٰ کے درمیان ان کے درمیان کیا منزلت ہے. ہارون موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اخلفنی فی قومی، تو میرا خلیفہ ہے. اچھا نص قرآن میں تو ثابت ہوا خلافت. اس سے مزید الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور آپ میرے جانشین ہیں ہر مؤمن میں میرے بعد. حاشیہ نمبر 1، اسنادہ حسن، رجالہ رجال الشیخین غیر ابی بلج ویحییٰ ابن سلیم ابن بلج. قال الحافظ صدوق ربما اخطأ. اس کے سب رجال جو ہیں بخاری مسلم کے رجال ہے. ایک ابی بلج کا وہ صدوق ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. تو اس کا کیا کہا؟ اسنادہ حسن. اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے. اوکے، یہ ایک حدیث. دوسرا حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی.
دوسرا حدیث آپ کو دکھائیں تاکہ بالکل آپ جو ہے کلیئر کٹ. اچھا قرآن میں ہاں بھائی سن لو سن لو جی جی ابھی ختم نہیں ہوا. حدیث چاہیے تو حدیث دکھا دیتے ہیں. جی دکھائیں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاب مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 35. جی کتاب چھپی ہے سن 1999 میں. ٹھیک ہے. اوکے، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456، حدیث نمبر 21578. عن زید بن ثابت، زید بن ثابت سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ، دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک کتاب اللہ ہے جو ایک حبل ممدود ہے، لٹکی ہوئی رسی، لمبی رسی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. اچھا، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسرا کیا ہے؟ خلیفہ میرا عطرت اہل بیت علیہ السلام. وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے جب حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوئے. حدیث نمبر 1، حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اوکے جی پھر مزید ہو گیا ختم. اور بھی نصوص ختم نہیں ہونے والے، نصوص زیادہ. اب آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث آپ پہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ابو بکر پہ اگر یہ حدیث ہوتی نا، اگر یہی حدیث ابو بکر کے متعلق ہوتا نا کہ انت خلیفتی، تو آپ سارا دن اس کو شیعوں کے منہ پہ مارتے یا نہیں مارتے؟ اب مجھے ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے. نہیں اچھا مجھے بتائیے گا. نہیں ہنسنے کی بات. آپ کے مولوی سارا دن وہ حدیث ایک حدیث ضعیف حدیث ہے بھائی، میں ضعیف حدیث ہے. کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی ضعیف حدیث ہے. اس کو ہر ممبر سے نہیں پڑھتے. کتاب اللہ و عطرتی جو متواتر حدیث ہے، اس کو کبھی آپ نے سے سنا؟ ہاں کبھی نہیں سنا. میں ان مولویوں کو سپورٹ نہیں کرتا بھائی، میں ان مولویوں کو سپورٹ نہیں کرتا. اچھا مجھے بتائیے گا، جس طرح آپ نے اس کی مجھے سند بتائی کہ یہ حسن ہے، حسن صحیح ہے، تو کائنڈلی مجھے یہ بھی بتائیے گا حسن بھائی کہ اسی طرح موضوع حدیث ایک بخاری شریف کے اندر آتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نہیں ہے، تو پر اس کے بعد نہیں ہے، ختم ہے نا. دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں، اس کے بعد خلیفہ بھی رہے، مطلب جتنی بھی دیر ہو رہے ہیں، اور وہ اس کا ہمارے ساتھ کنسرن کوئی نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ اوپر سے وہ حدیث کی جو سند ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں موضوع حدیث ہے، سب سے زیادہ اعتبار کرنے والی حدیث. تو پھر جو مولا علی کے فضائل کے اندر یہ حدیث ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو متواتر حدیث ہے نا، وہ تو شیعوں نے بھی روایت کیا، آپ لوگوں نے بھی روایت کی، دونوں فریقین نے روایت کیا، اس میں تو کوئی اختلاف، اس کے ساتھ پہ اختلاف ہی نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے نا، ٹھیک ہے، جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک مشرک کبھی نبی بن ہی نہیں سکتا، کبھی انبیاء کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ مشرک کو پکڑ کے آ کے اس کو نبی بنا دیں. اور بھائی ایک شخص جو شراب پیتا تھا، وہ اس کو آ کے آپ نبی بنا دیں. شروع میں جنگ اس طرح ہوتا تھا، دو لشکر سامنے آتا ہے نا، کافر کے پہلوان آ جاتے تھے، کہتے تھے آ جاؤ ہمارے مقابلے میں کوئی. پہلے پھر مسلمانوں سے جاتے تھے ان کے مقابلے میں، وہ جو بھی شہید ہونا تھا یا زندہ رہنا تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے نا. پھر یہ جب پہلوانوں کی باری ختم ہوتی تھی، پھر لشکر کا جنگ ہوتا تھا کہ سب حملہ کرتے تھے ایک دوسرے پر. جی بالکل اسی طرح. لیکن شروع میں جنگ اس طرح نہیں ہوتا تھا. آپ کسی جنگ میں دکھائیں مجھے کہ ابو بکر یا عمر نے، کفار نے جب ان کو للکارا ہے کہ مسلمانوں میں سے آ جاؤ، میں آپ کو جنت بھیج رہا ہوں. وہ مذاق اڑاتے تھے نا مسلمانوں کا کہ آپ کے نبی آپ کو جنت کے وعدے دیتے ہیں، حور العین، میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں حور سے، آ جاؤ. وہ شعر پڑھتے تھے اور غیرت دلا رہے تھے اور مسلمانوں کو گالی دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے. تو ابو بکر عمر نے کیوں ایک دفعہ بھی نہیں نکلا ہے؟ دیکھیں، عرب قوم ایک ایسا قوم ہے کہ اس میں بعض چیزیں اس کو بہت اس پہ اصرار کرتے تھے، اس پہ ایمفیسائز کرتے تھے. دوسرے قوموں میں بھی اقدار ہیں، لیکن عربوں میں اقدار زیادہ تھی. ایک ہے مثلا مہمان نوازی، بالکل کہ مہمان کا آپ نے خیال رکھنا، مہمان کی خدمت کرنی ہے. آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر آ جائے تو اس پہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس کو آپ نے بہترین کھانا کھلانا ہے، بہترین جگہ دینا. عربوں میں یہ رسم تھا. جی بالکل اسی طرح. ہاں. اور ایک تھا کہ جنگ سے نہ بھاگنا. وہ عامر بن عبد تھا نا غزوہ خندق میں. جی بالکل. وہ خندق پار کے آ گیا تو امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی، آمنے سامنے ہو گئے. پہلے تو اس نے للکارا بہت مسلمانوں کو. امیر المومنین علیہ السلام ہر دفعہ کھڑے ہوتے تھے، پیغمبر کہتے تھے بیٹھ جاؤ، کوئی صحابی تیار نہیں. جی بیٹھ گئے اسی طرح. کوئی صحابی تیار نہیں ہوا. پھر امیر المومنین علیہ السلام ان سے لڑنے کے لیے گئے تو ان سے بات ہوئی ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے 3 شرط ہیں آپ کو، 3 چیزیں میں آپ، 3 تجاویز ہیں. ایک تم اسلام قبول کرو. کیوں لڑنے آئے ہو بھائی؟ تم سے ہماری دشمنی ہے ہی نہیں ہے.
تم اسلام قبول کرو، ہم بہترین پیغام لے کے. اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. پھر کہا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہم نے آپ کے قبیلے کا کوئی خون نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دشمنی آپ لوگوں سے ہے ہی نہیں ہے. ابو سفیان آپ کو لے کے آیا ہماری جنگ پہ، تم کیوں ادھر ہم سے جنگ لڑتے ہو؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ مجھے کیا کہیں، ملامت کریں گے، عورتیں مجھے بلا برا کہیں. ہاں تو پھر تیسری شرط یہ تھا کہ مجھ سے لڑو. پھر وہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو جہنم واصل کیا تھا نا. تو وہ جو کافر بھی تھے وہ جنگ سے نکل جانے کو، بھاگ جانے کو، حالانکہ وہ بھاگنا بھی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں تم چلے جاؤ یہاں سے، ہم جنگ نہیں کرتے.